راہ خیر کے پیارے دوستو، آپ سبھی کو پھر سے خوشامدید۔ پیارے دوستو، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں بتائیے کہ اچھے رشتے کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ اچھا رشتہ کون سا ہوگا، جو معیار ہم نے بنایا ہوا ہے، یا پھر وہ رشتہ اچھا ہوگا جس کا معیار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ یاد رہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کے اور اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش کا ہی سوچتے ہیں، لیکن ہر باپ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اچھا رشتہ وہی ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بتایا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر آپ کی بیٹی کے لیے اچھا اور دیندار رشتہ آئے جو ضروری تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہارے لڑکی کے لیے رشتہ بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو، اس سے تم نکاح کر دو، اور اگر نہ کرو گے تو زمین میں فساد اور فتنہ پیدا کرو گے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ بنا وجہ رشتہ ٹھکرانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور جب لڑکی والے رشتے کو روکیں گے تو پھر معاشرے میں فساد کا ڈر ہے، پھر ایسے معاشرے میں فتنہ پھینکیں گے اور پھر ایسے معاشرے میں فساد ہی فساد ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ ایسی عورت سے نکاح کی جس سے نکاح کرنے والا غریب ہو جاتا ہے، تو چلیے آپ کو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ جس شخص نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کر دے گا، یعنی کہ کسی عورت سے اس وجہ سے شادی کی تھی کہ اس کی مال و دولت میرے ہاتھ آ جائے گی، میری زندگی بدل جائے گی، پیسہ ہاتھ آ جائے گا اور میں امیر انسان بن جاؤں گا، تو اس لالچ کی وجہ سے شادی کرنے کے بارے میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ ایسا شخص امیر نہیں ہوگا بلکہ غربت میں اضافہ ہوگا اور وہ غریب والی زندگی گزارے گا۔ ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جو کہ مرد اسی خوشی میں عورت سے شادی کرے گا تو اس کی امیری نہیں بلکہ اس کی غربت میں اضافہ ہوگا، اور فرمایا کہ جس نے عورت سے اس کے حسب و نسب یا اس کی بڑھائی کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا۔ پیارے دوستو، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارا طے کیا ہوا معیار ہمیں کس طرف لے جائے گا۔ یاد رہے کہ عورت کا اپنا مقدر ہے، اور اس کے مقدر میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ اس کو اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو مل کر ہی رہے گا۔ اس لیے چاہیے کہ لالچ کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دی جائے، اور بجائے لڑکی کے دولت پر نظر رکھنے کے اس کی دینداری کو پرکھا جائے، اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، اس کی شرافت کو دیکھا جائے، جبکہ آپ کا گھر دہیج کی لعنت سے نہ بھرے بلکہ سکون کی زندگی آپ کو نصیب ہو۔ یاد رہے کہ 3 قسم کی عورتیں کبھی بھی اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ ایک جھوٹ بولنے والی، یاد رہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنے رشتے بہت ہی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اور دوسری بات بغض رکھنے والی۔ یاد رکھیں، حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ بغض کی وجہ سے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات، دھوکہ دینے والی عورت۔ دھوکہ دینے والی عورت کبھی بھی اپنے گھر کو برباد نہیں کر سکتی۔ دوستو، شادی یعنی نکاح زندگی کا ایسا معاملہ ہے جو زندگی بھر کا معاملہ ہے، کیونکہ نکاح کا بندھن ایسا بندھن ہے جو دونوں پریواروں کی زندگی بھر کے بندھن کو بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی فیصلہ کیا جائے تو سوچ سمجھ کے کیا جائے، چاہے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب ہو۔ اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے بلکہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا سے بیر کبت ہو جاؤ اور اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دولت ہاتھ آ جائے، چاہے جیسے بھی ہو، بس دولت ہاتھ آ جائے۔ دوستو، اگر بات کی جائے لڑکی والوں کی، وہ بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ
लड़का खूबसूरत हो, आज के दौर की मॉडर्न सोच रखता हो, फैशनेबल हो, माँ बाप की जायदाद और कारोबार का अकेला वारिस हो, लड़का नोटों में खेलता हो, चाहे दौलत हलाल की हो या हराम की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दौलत होनी चाहिए। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि लड़का बाहरी मुल्क में जॉब पर हो, डॉलर कमाता हो, बस जितना भी मयार तय होता है वो दुनियाई मालो दौलत पर ही होता है। और जब इस तरह के मयार लेकर रिश्ते को बनाने की कोशिश की जाती है तो हर बार लड़के वाले को खाली हाथ लौटना पड़ता है और लड़की वाले हर आने वाले रिश्ते को ठुकराते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपसे सवाल करते हैं, अब आप ही हमें बताइए कि अच्छे रिश्ते के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई रिश्ता भेजे तो उस रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहिए। अगर वो ज़रूरी तकाज़ों को पूरा करता है तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हारे लड़की के लिए रिश्ता भेजे जिसके खल्को दीन से तुम राजी हो, उससे तुम निकाह कर दो, और अगर ना करोगे तो ज़मीन में फसाद और फितना पैदा करोगे। प्यारे दोस्तों, मालूम ये हुआ है कि बिना वजह रिश्ता ठुकराना अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, और जब लड़की वाले रिश्ते को रोकेंगे तो फिर मुआशरे में फसाद का डर है, और फिर ऐसे मुआशरे में फितना फैलेंगे, और फिर ऐसे मुआशरे में फसाद ही होगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात, दीन की बात फैलाना सदका जरिया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।